الرحیم. کروڑوں بار حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو رب العالمین ہے. لاکھوں اور کروڑوں درود اس پاک ہستی پر جو خاتم النبیین اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی پاک آل علیہ الصلوۃ والسلام اور رضوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. بہت سے مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں آپ کو اور ہم جیسے بندے کو خیر ویسے بھی بولنا اچھا لگتا ہے کہ جو بندہ ایجوکیشن فیلڈ میں ہے وہ اگر بولے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے. تو بولنا تو ہمارا کام ہے، لیکن آج کی اس تقریب کے حوالے سے جو میں نے چیزیں آبزرو کی ہیں وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ایک عرصہ ہو چکا ہے مجھے اس ایجوکیشن فیلڈ میں، کوئی 30-35 سال تو میں آلموسٹ الحمدللہ گزار چکا ہوں، اور زندگی کے آخری سانس تک اسی فیلڈ میں انشاءاللہ رہنے کی خواہش بھی ہے، اور خدا سے دعا بھی ہے کہ وہ مزید ہم اس میں ترقیاں بھی عطا فرمائے. لیکن جو پرفارمنسز اور جو آؤٹ کم میں نے آج دیکھا ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہے، میرے لیے بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب میں نے بہت جگہوں پہ یہ چیزیں دیکھی ہیں. اس کے لیے کریڈٹ لینے کے لیے یقین کریں میرے خیال ہے اگر میں گھر سے شروع کروں تو والدین بھی اس کے حقدار ہیں، سکول تو ہے ہی ہے، پھر ٹیچرز ہیں، میم ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو ویسے بتاؤں، اس لیے نہیں بیکاز آئی ایم انوائٹیڈ ہیئر ایز اے چیف گیسٹ اینڈ زبیر صاحب از ویری گڈ فرینڈ آف مائن، لیکن اس لیے ضرور کہ کوئی بھی کام ویژن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور زبیر صاحب کی جو ویژن ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کی ویژن ہے. جم کالنز ایک رائٹر ہیں، ان کی ایک بک ہے، کبھی اگر آپ کو ٹائم ملے تو ضرور پڑھیے گا، گڈ ٹو گریٹ. یہ ہر ایک بندے کو پڑھنی چاہیے بک، گڈ ٹو گریٹ. جم کالنز امریکن رائٹر ہے، 2010 یا 2012 کی میرے خیال بیسٹ سیلنگ بک ہے وہ. اس میں لیڈرشپ کوالٹیز کا ذکر کیا گیا نا کہ 5 لیول لیڈرشپ ہے. تو 5 لیول لیڈرشپ کا جو اینڈ ہے وہ اس نے 3 پوائنٹس پہ رکھا ہے، اور وہ 3 پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ تو یہ ہے جو کہ اقبال کا بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے. اس کی ابتدا خورشید صاحب کیا ہے؟ نگاہ بلند، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. یہی 3 کوالٹیز یقین کریں اگر آپ وہ بک پڑھیں تو اینڈ جو ہے نا لیول 5 لیڈرشپ وہ ان 3 کوالٹیز پر ہے. نگاہ بلند یعنی ویژن، سخن دل نواز بہت زیادہ ہیومین کوالٹیز، اور جاں پرسوز ویری ریگرس، ویری پینز ٹیکنگ ارنسنس. یہ تینوں کوالٹیز میں یہ جو خواتین اور اسپیشلی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی، اس نیکسٹ لیول اسکول کی جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی، اور تمام معاہدین جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں بڑی وثوق کے ساتھ کہ آپ جس کی ویژن پہ چل رہے ہیں زبیر صاحب، اس کے پاس یہ تینوں کوالٹیز موجود ہیں. ویژن بھی ہے، ہیومین بھی ہے، اور ریگرس بھی ہے. جس طرح بھی ایک مدر نے آ کے بتایا ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کو بلا رہے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آ رہا ہے. یہ چیزیں ہر جگہ پر نہیں ہیں. اور پھر ایک دور افتادہ علاقہ، اتنی دور، مطلب اتنی اب یہ میں نہیں کہتا خیر بیکورڈ ہے لیکن کافی سائڈ پر ہے. اس سائڈ پر جو پرفارمنسز بچے دے رہے ہیں، یعنی نرسری پلے گروپ پریپ کے بچوں کا جو انداز ہے اس کے لیے ٹیچرز یقین کریں بہت بڑی داد کے مستحق ہیں. پلیز گیو دیم اے ویری بگ راؤنڈ آف اپلاز. پلے گروپ نرسری کے ٹیچرز نے جو کام کیا ہے یقین کریں دیٹ از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری. میں مطلب آئی ایم ریئلی مچ امپریسڈ. میم مائی مسز از آلسو ہیئر، یہ بھی اس بات کو یقیناً گواہی دیں گی. میم آپ دیں نا گواہی تانیہ بجا کے ذرا. ہاں یقین کریں دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ سارٹ آف پرفارمنسز دیٹ آئی ہیو سین ہیئر. ہم خود چونکہ نرسری پلے گروپ سے بچوں کو لے کے چلتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، اپنے بچے بھی پڑھاتے رہے ہیں، لیکن دیٹ واز ریمارکیبل. تو اس لیے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اسپیشلی خواتین، آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جس ادارے میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اس کا ہر کام ہی نیکسٹ لیول ہی ہے. ویسے ہر کام جو ہے وہ نیکسٹ لیول ہے. نام بھی بڑا چن کے رکھا ہے نیکسٹ لیول. یہ ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہے نا. آپ کس لیول پر پہنچیں گے اس کے بعد پھر نیکسٹ لیول. جب تک چلتے جائیں گے لیول ختم نہیں ہونے والے. اس کا مطلب ہے یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اٹ از نیور گوئنگ ٹو اینڈ. تو یہاں سے بھی آپ ویژن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بعض کا نام رکھنا بھی بڑا میٹر کرتا ہے نا. تو زبیر صاحب نے نام بھی بڑا چن کے رکھا ہے نیکسٹ لیول. کبھی یہ ختم ہونے والے ہے ہی نہیں، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. دوسری بات جو میں اس گیدرنگ کا ایڈوانٹیج اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں، پیس آف یعنی سارٹ آف اے میسج آئی ووڈ لائک ٹو کنوے.
وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے حوالے سے جس چیز کی کمی کا شکار ہے نا، وہ تو ٹریننگ تو تعلیم نہیں ہے. تعلیم اگر صرف تعلیم تک ہے تو ٹریننگ ہے. یہ ایجوکیشن کب بنتی ہے؟ جب اس میں تربیت کا ایلیمنٹ آتا ہے. اور یہ تربیت کا ایلیمنٹ جو ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس پر میں ایک بات کرنا لازمی سمجھتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے. تعلیم بغیر تربیت کے کبھی بھی آپ کو ایجوکیشن نہیں دے سکتی، نالج دے سکتی ہے. ہمارے آج کا بچہ ویل انفارمڈ ہے، بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہے، نالج بھی اس کے پاس ہے، وزڈم نہیں ہے. سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، بلوم ٹیکسانومی، یہ والی ٹیکسانومی اور یہ والا میتھڈالوجی ٹیچنگ اور یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی. 35 ایئرس پلس میری بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اسی فیلڈ میں ہی ہو چکا ہے. سر بھی اس بات کو انڈوس بھی کریں گے اور وڈ بی ایم آؤٹ کہ ہم نے جو چیز دیکھی ہے اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے، وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی میتھڈالوجیز کو فالو کر لیں، کر بھی رہے ہیں، کوئی بری بات نہیں، کرنا چاہیے، لیکن کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کوئی میتھڈالوجی ہمیں دین نے بھی دی ہوگی؟ جس دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر پہلو سمجھایا ہے، کیا اس دین نے ہمیں ایجوکیشن کیسے دینی یہ نہیں سکھایا ہوگا؟ اور پھر کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس دین نے نہیں سکھایا ہوگا جو ایک تو آخری بھی ہے، اور پھر جس کے نبی آخری آئے ہیں وہ اپنا تعارف کیا کرا رہے ہیں؟ انما بعثت معلما. جس امت کا نبی تعارف ہی معلم کے طور پر کرا رہا ہے، کیا انہوں نے ٹیچنگ کا اسپیکٹ کیوں نہیں دیا ہوگا؟ یہ تو میں ایسے لگ رہا ہے جیسے کلاس میں پڑھا رہا ہوں زبیر صاحب. ارے بھائی بتائیے، دیا ہوگا کہ نہیں؟ بولے نا پلیز. دیا ہوگا نا. سورہ جمعہ کی آیت جا کے لازمی پڑھیے، سورہ جمعہ آیت نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ 4 سٹیپس ہیں. کوئی بھی دنیا کی آپ میتھڈالوجی اٹھا کر دے لیں، ان 4 سٹیپس کے باہر نہیں ہے. اس میں جو سٹیپ ہم مس کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ یتلو علیہم والا بھی ہو رہا ہے، ریڈنگ ہو رہی ہے، ٹیچنگ ہو رہی ہے، لرننگ ہو رہی ہے. جو مس کر رہے ہیں نا ہم، وہ ہے یُزَكِّيهِمْ، جو تربیت کا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے. تلاوت کرتا ہے آیات کی، نفوس کو پاک کرتا ہے، کتاب کا علم دیتا ہے، پھر حکمت کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے. ہم کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ریڈنگ رائٹنگ پر ہم آ گئے ہیں، صحیح ہو گیا. اس کے بعد بچے کو اس کی آؤٹ کم اس کا کیا ہے؟ رزلٹ دے رہی ہے، اچھی پرفارمنس دے رہی ہے، ختم. بیچ کے 2 ایلیمنٹ یعنی سیکنڈ اور لاسٹ وہ ختم ہو گیا. یزکیہم بھی نہیں ہو رہا اور جو حکمہ ہے وہ بھی نہیں ہو رہا. یہ ہو رہا ہے؟ ارے بھی ہو رہا ہے؟ ہاں، ویری لیس، ٹو لیس. تو اس پر بڑی ضرورت ہے. اس کے لیے میں نے یہ جو عنوان رکھا ہے یا یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں تربیت کا، اس کے لیے آپ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، جن میں میجارٹی یقیناً مائیں ہیں، یہ آپ پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس سے یہ مراد قطعاً نہیں لے رہا کہ والدین میں سے والد جو ہے بری و ذمہ ہے، نہ، لیکن آپ کی ذمہ داری بہرحال تھوڑی سی زیادہ ہے. اس کے لیے صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ اس سے یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ والدہ کی جو تربیت ہے یا والدہ کی جو پرورش ہے اولاد کے لیے، وہ کتنی میٹر کرتی ہے. اور یہ آپ اگر ہیومن سائیکالوجی کو تھوڑا اسٹڈی کریں نا، تو آپ ایک چیز کو سمجھ جائیں گے کہ 7 سال کی ایج تک بچے نے ذہنی طور پر جو بننا ہوتا ہے وہ بن گیا ہوتا ہے. 7 سال کی ایج تک. اس کے بعد وہی بنی ہوئی چیز اس کی یا تو بن رہی، مزید سنور رہی ہوتی ہے یا بگڑ رہی ہوتی ہے، لیکن چلتی وہی ہے 7 سال تک. اس لیے جاپان یا کسی اور کنٹری کو آپ دیکھ لیں، وہاں 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول داخل ہی نہیں کرتے ہیں. وہ زیادہ ٹائم کس پہ لگاتے ہیں؟ مینرز پر. اس حوالے سے بھی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ جو سیرمنی ابھی آپ نے دیکھی ہے یہ موسٹلی پری اسکول کی تھی. ابھی اسکول شروع ہونا ہے، یعنی آپ دیکھیں ابھی تو جو بچوں کی ایکچوئل ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں نا، مطلب اکیڈیمک ایجوکیشن، وہ تو ابھی سٹارٹ ہوگی 1 سے. تو آپ کا بچہ اس سٹیج پر یعنی پری اسکول جانے سے پہلے اس کا یہ حال ہے کہ وہ قابو نہیں آ رہا. سے میری مراد یہ ہے کہ اس کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے، کانفیڈنس لیول اس کا بہت بلند ہے. وہ چھوٹی بچی ایک اسپیچ کرنے کے لیے انگلش میں ایک آئی ہے، چھوٹی میرے نرسری کی ہے غالباً، ابھی بلکہ ہاں پری نرسری کی. زبیر صاحب سے میں نے کہا یہ بہت بڑی ڈیبیٹر بنے گی.
ہم خود دیکھیں اسی فیلڈ سے منسلک ہیں, فنکشن کرواتے رہتے ہیں, فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے, گریجویشن کے بچوں کو اسپیچز لکھ کے دیتے ہیں, تیار کرواتے ہیں. اس لیول پہ یہ کام یہاں پر ہو رہا ہے. میں نے کہا نا یہ لیول واقعی کو نیکسٹ ہی ہے, یہ نیکسٹ لیول کی کہانی ہے. بہت اعلیٰ. زبیر صاحب یقین کریں, بہت مطلب شکریہ میں آپ کو اس لیے ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی اس خطہ ارضی کی جو ہے نا کیا نام ہے زمین, اس میں جو بیج بو رہے ہیں نا آپ, یہ لوگ جتنے بھی یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں یہ نیکسٹ لیول کے لوگ ہوں گے. یہ عام لیول کے لوگ نہیں ہونے والے, یہ نیکسٹ لیول کے لوگ ہوں گے جو یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں. تو تربیت کے حوالے سے جو اسکول کام کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا صرف واقعہ ہے ہلکا سا, اگر میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہا, دیر لے رہا ہوں تو مجھے بتا دیں پلیز. اگر آپ خواتین بور نہیں ہونی تو میں تھوڑا سا وقت اور لے لوں. بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ اپنے لیے تالیاں بجانے پلیز. اس بات پر بھی بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے مزید 2-4 منٹ اور دے دی ہیں. ایران کے ایک بڑے مشہور عالم دین تھے جو بڑے متقی, پرہیزگار اور مجتہد قسم کے آدمی تھے. جس محلے کی مسجد میں وہ نماز وغیرہ بھی پڑھاتے تھے اور باقی تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے, اسی محلے میں ایک ریڑھی تھی چھوٹی سی جس پہ ایک پھل بیچنے والا موجود ہوا کرتا تھا. ایک دن وہ علامہ صاحب نماز پڑھا کے اپنے گھر واپس جب آ رہے تھے تو اس ریڑھی والے نے علامہ صاحب کو روکا اور ان سے کہا جی کہ میں نے آپ سے ایک تھوڑی سی بات بھی کرنی ہے اور ایک ہلکی سی شکایت بھی کرنی ہے. انہوں نے کہا بولیں. انہوں نے کہا جی آپ کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے جس کی عمر غالباً 7-8 یا 9 سال ہے, اور تو کچھ نہیں, لیکن چونکہ آپ اتنے بڑے عالم بھی ہیں, آپ لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے ہیں, آپ کی تبلیغ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بھی ایسا ہوا کیوں ہے. علامہ صاحب نے پوچھا بتاؤ ہوا مسئلہ کیا ہے. ان کے جی یہاں سے آپ کے چھوٹا بیٹا گزرتے ہوئے میری اس ریڑھی سے میری ذرا نظر ہٹ گئی تھی, اس نے یہاں ریڑھی سے ایک چھوٹا سا پھل اٹھایا, اس کی ایک بائٹ لی اس نے, اس دوران میں نے دیکھ لیا وہ وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. پھل اس نے پورا نہیں کھایا, چوری اس نے نہیں کی, لیکن چونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ ایک عالم دین ہیں, آپ نے تبلیغات بھی کی, آپ سے ہم نے سیکھا بہت کچھ ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہی کے بیٹے نے یہ جو چھوٹی سی حرکت بھی کی ہے تو کیوں کی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے. گھر آئے پریشان, وہ خود سوچنے لگا کہ یار کہاں غلطی ہوئی ہے, کس کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہوا ہے. گھر آئے, بیوی نے دعا سلام کیا, کوئی جواب نہیں ہے, پانی نہیں, کھانا نہیں. انہوں نے پوچھا مسئلہ کیا, انہوں نے بتایا یہ معاملہ ہے, ہمارے چھوٹے بیٹے سے آج یہ غلطی ہوئی ہے. وہ باہر جا کر اس نے کچھ وہ ریڈی والے کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ اس نے بتایا, تو ایسا کیوں کیا ہمارے بیٹے نے, یہ ہماری غلطیوں میں سے, ہم دونوں میں سے کسی کی غلطی ہے جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا. ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے, لیٹس تھنک آن دیٹ, اینڈ until and unless we come to the conclusion and the answer, اس وقت تک میں نے کچھ نہیں کھانا. خیر وہ بیٹھ کے دونوں میں, ابھی رات گزر گئی, کھانا نہیں کھایا, صبح کی اذانیں ہو گئی. اس دوران اس کی بیوی اٹھ کے ان کے پاس آئی, تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جب میں 7 سال کی تھی. کتنے کی تھی بچی؟ 7 سال. جب میں 7 سال کی تھی, جس گھر میں ہم رہتے تھے اپنے آبائی گھر میں, وہاں ہمارے گھر کی دیوار کے پلے جو ہمارے ہمسائے تھے ان کے گھر ایک پھل کا درخت تھا. اس درخت کی کچھ شاخیں ہمارے گھر بھی آتی تھیں. اس پر ایک پھل لگا ہوا تھا, وہ میں نے ہمسائے کی اجازت کے بغیر سے تھوڑا سا بائٹ لے لیا تھا, بغیر اجازت کے. یہ کہیں اس کا نتیجہ تو نہیں ہے, یہ کہیں اس کا نتیجہ تو نہیں ہے. تالیاں, یہ اسی کا نتیجہ ہے, یقین کریں یہ اسی کا نتیجہ ہے. ہم کہتے ہیں نا اولاد کی پرورش, اور بھائی پہلے ہم اپنی پرورش کر لیں, پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ہم کہاں پر غلط ہیں. بینگ اے پیرنٹ, ہم کہاں پر غلط ہیں, ہمیں اپنے آپ کو پہلے دیکھ لینا چاہیے, تبھی جا کر کہیں ہم اپنی اولاد کی بھی پرورش کر سکیں. اور پھر جب جن اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں ان میں سے پھر ایسے لوگ جہاں موجود ہوں, زبیر صاحب جیسے, میم جیسے, تو پھر وہاں ظاہر پرورش اعلیٰ معیار کی ہوگی اور یقیناً بہت بلند معیار کی ہوگی. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے مجھے دعوت دی. میرا ویسے دوسرا وزٹ ہے, کتنے عرصے بعد؟ 6 سال بعد. تو انشاءاللہ 6 سال بعد پھر میں آؤں گا, جس لوگوں نے کیلکولیشن رکھی ہوئی ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ اسکول جو ہے انشاءاللہ قاری تک پہنچ چکا ہوگا, انشاءاللہ پہنچ چکا ہوگا. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ, سننے کا بہت بہت شکریہ, اور تمام ٹیچنگ سٹاف کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. آپ بہت اچھے ادارے میں ہیں, اچھے ویژنری لوگوں کے ساتھ ہیں. ایک اور چیز انہوں نے آج کی ہے جو مجھے ابھی یہاں سٹنگ کے دوران ہی پتہ چلا, وہ یہ کہ کچھ ایکس ٹیچر بھی تھے, ان کو بھی دعوت دی ہوئی ہے. یعنی آپ کمال ہے, دیکھیں ویژن کس چیز کا نام ہے کہ جو لوگ جو جا چکے ان کو بھی بلایا ہوا ہے. So that is all great, and we are very much blessed having such type of personalities with us, and may this institution rise beyond the limits of sky. Thank you very much everybody.